راستے میں آنے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ یہ قربانی کا راستہ ہے۔ آئیے ایک مرتبہ جس کے دل میں محبت ہے اور جو یہ جان ہتھیلی پہ لے کے آتے ہیں حسین ابن علی کے راہوں میں، ایک مرتبہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں یہ کہیں مولا حسین میں جیسی بھی تھی، جسے کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے حرف گڑھ کے آ گیا، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے حرف گڑھ کے آ گیا، اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے سوار دے۔ اور مولا حسین ابن علی آپ کریم ابن کریم ہے، یہ جیسی تیسی، یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ خطاکار، یہ گناہگار اپنی جانیں ہم لے کے آ گئے ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اسے اپنے قافلے میں شامل فرما لیجئے، اور مولا آپ کی مرضی ہے چاہے اسے رد کر دیجئے، لیکن آپ کریم ابن کریم ہے، آئیے اپنی جانوں کو ایک مرتبہ حسین ابن علی کے سامنے پیش کیجئے اور 5 مرتبہ مل کے کہیے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ مومنین اکرام، ہمارے 12ویں آقا نے کچھ سلام عرض کیے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ سلام عرض کروں۔ ہمارے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان گالوں پہ فرمایا میرا سلام ہو ان گالوں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، فرمایا جن کا رنگ بدلتا رہا، سنو کیسے بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں سے سرخ ہوا، کبھی شمر کے تماچوں سے سرخ ہوا، کبھی رنگ نیلا پڑا، کبھی سیاہ پڑ گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہمارا سلام ہو اس شہزادی سکینہ پہ، اس بی بی پہ جسے زندان شام کی قید کھا گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب ادا اور امام اثر سلام کرتے ہیں، فرمایا میرا سلام ہو ان لبوں پہ فرمایا میرا سلام ہو ان لبوں پہ جن پہ ظلم کی چھڑی چلتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آپ دیکھیے جب یہ ظلم کی چھڑی چل رہی تھی وہ چھوٹی بچی سکینہ کیسے برداشت کر رہی تھی۔ میں کہوں ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جب ظلم کی چھڑی چلتی رہی وہ دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام اثر سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، دیکھو یہ مصائب وہ ہیں جو امام زمانہ پڑھتے ہیں، فرمایا السلام علیکہ یا بطر الموتون، فرمایا میرے شہید بزرگوار اے مولا حسین میرا آپ پہ سلام ہو، آپ تک و تنہا رہ گئے، اس میرا سلام ہو اس شہید بزرگوار پہ جو تک و تنہا رہ گیا۔ سنو گے ارباب ادا، جب حسین ابن علی تک و تنہا رہ گئے، ایک سہارا رہ گیا عباس، جب عباس چلے گئے تو فرمایا الان انکسر الظہری، میری کمر ٹوٹ گئی بھیا عباس آپ کی شہادت سے۔ ہمارے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ناصر دکتر رفیع، وہ بیان فرماتے فرمایا جب مولا حسن کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے نہیں فرمایا بھائی میری کمر ٹوٹ گئی، فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ علمدار عباس ساتھ تھا، بقیہ بھائی ساتھ تھے، لیکن آج جو حضرت عباس گرے، فرمایا بھائی میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام اثر ایک سلام عرض کرتے ہیں، فرمایا السلام علی المظلوم بلا ناصر، فرمایا میرا سلام اس مظلوم پہ جو بے یار و مددگار رہ گیا، فرمایا اس میں جس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں رہ گیا، جب کوئی نہیں رہ گیا، سنو گے ایک مرتبہ ایک ٹلے پہ گئے اور جا کے کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، پھر آواز دے کے کہا حل من مغیث یغیثنا، ہے جو میرے استغاثے کو سنے، جب پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی، ایک درد بڑا مصائب بڑا، فرمایا حل من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو نبی زاجوں کی چادر بچائے۔
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम फरमाते हैं अस्सलामु अलल मक्तूल वतीन, मेरा सलाम हो उन रगों पे, उस शह रग पे जिसे काट दिया गया। फरमाया अस्सलामु अलल अज़ाइल मुक़त्तात, मेरा सलाम हो उस जिस्म पे जिसके अज़ा काट दिए गए। अरबाब अज़ा, ये लाइन आए, जनाब ज़ैनब ने एक मर्जिया पढ़ा, फरमाया मसलूबुल अमामत वल अबा, हुसैन आपके तो अमामा भी लूट के ले गए, आपकी अबा भी लूट के ले गए। अरबाब अज़ा जो लूट मली बची, एक लाइन आया, लाइन ने आने के बाद देखा हुसैन इब्ने अली के बदले मुबारक पे कोई चीज नहीं रही कि वो लूटता। वो देखता रहा, एक उसको अंगूठी नजर आई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, उसे एक अंगूठी नजर आई। ये लाइन, इसने खंजर निकाला, उंगली को काटा, वो अंगूठी दे गया। मेरा इमाम फरमाता मेरा सलाम हो उस पे जिसके बदन के अज़ा काट दिए गए। फरमाया अस्सलामु अला दिमाइ साइलात, फरमाया मेरा सलाम हो उस बुजुर्गवार पे जिसे, फरमाया जिसको उसके खून से गुस्ल दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और फरमाया अस्सलामु अला रऊसिल मसअलात, मेरा सलाम हो उन सरों पे जिन्हें नोके नेजा पे बुलंद किया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोते भी जाओ, दुआएं भी मांगते जाओ। हाँ, जो सबसे ज्यादा गिरिया होता है ना, अरबाइन के मौके पे होता है। जानते इसकी वजह क्या है? इसलिए कि आज के दिन गिरिये में जनाबे ज़ैनब भी शामिल है। आज के दिन गिरिये में जनाबे उम्मे कुलसूम भी शामिल है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद को दरबार में बुलाया गया और लाइन ने कहा कि हम चाहते हैं आपको रहाई दें। सैयद सज्जाद ने फरमाया रहाई का नाम आया, फरमाया मैं अपनी फूफी से पूछ के बताऊंगा। आए जनाबे ज़ैनब से अर्ज की, फूफी अम्मा वो हमें रहाई देना चाहते हैं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया बेटा उनसे को हमारी 3 शर्तें हैं। देखो पहले एक जुमला मैं अर्ज करूंगा, जो हारा हो शर्त नहीं मनवाता, जो जीता हो शर्त मनवाता है। जीती हुई ज़ैनब ने शाम में शर्तें मनवाई। जानते हो क्या शर्तें मनवाई है? सुनोगे क्या शर्तें मनवाई? फरमाया बेटा सज्जाद उसे ये कहो कि हमें एक मकान दे दे। अब मैं मकान किस लिए? सुनोगे फरमाया क्या रोने वाला सुनोगे? जब से मेरे भाई की शहादत हुई है हम दिल भर के रोए नहीं है, हम दिल भर के रोए नहीं है। उसे को हमें एक मकान दे दे, हम चाहते हैं दिल भर के मातम हुसैन करे, हुसैन इब्ने अली पे गिरिया करे। दूसरा फरमाया वो जो तबरकात लूट लिए गए वो वापस कर दे। और तीसरा हमारे लिए बंदोबस्त करे, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ये 3 शर्तों के साथ अरबाब अदा एक मकान मिला। जब मकान मिला सब बीबियाँ आई और मैं उस मकान के मसाइब बयान करूँ कैसे मसाइब थे। इस तरह से नहीं था ऐसे आप खुश नसीब है, एक खतीब पढ़ता है आप रोते हैं, वहां पे इस तरह से गिरिया नहीं था। उम्मे कुलसूम बैठी थी, जनाबे ज़ैनब थी, उम्मे फरमा थी, जनाबे लैला थी, ये बीबियां बैठी थी, कोई जाकिर नहीं था। एक बीबी उड़ती कहती वाह अकबरा, वहां मातम शुरू हो जाता। और कोई बीबी कहती वाह अस्करा, फिर मातम शुरू हो जाता। और कोई बीबी कहती वाह अब्बास। और जब सारे रुक जाते तो फिर एक आवाज आती वाह हुसैना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खूब मातम हुआ, गिरिया हुआ। अब दूसरी अरबाइन के मौके पे आए, ज्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता। दूसरी मंजिल आई तबरुकात की वापसी की। एक सबसे पहले गठरी आई और मेरी बहनों तुम्हारे पते सलामत रहे। हाँ गठरी में क्या था, खोला तो चादरें थी। एक चादरें थी, एक चादर निकाली, कहा बहन उम्मे कुलसूम ये चादर आपकी। फिर चादर निकाली, कहा भाभी ये चादर आपकी। एक एक चादर पकड़ती रही, सबको देती रही, सब चादरें तकसीम हो गई। एक चादर निकली 4 साला बच्ची की।
خدا قبول فرمائے آپ کے آوازوں کو اونچا کیجئے. ایسے نہیں ارباب ایک 4 سالہ بچی کی چادر نکلی. ہاں ہر چادر کو تو بی بی مل گئی, لیکن 4 سالہ بچی کی جب چادر نکلی سب نے رک کیا. زندان شام کا بیٹی سکینہ آپ کہتی تھی نا چادر دے دو پھپھی, پھپھی یہ چادر آ گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک ایک کر کے تبرکات آتے رہے اور اب سرائے شہیدوں کی باری آئی. سرائے شہیدوں کی باری آ گئی. اور ارباب اللہ اب میں کیسے عرض کروں, کتنا وقت گزر گیا. میں نے پڑھ دی, آپ نے سن لی. آپ دیکھیے گا کہ شہداء کے سر آئے تو بیویوں کا کیا عالم ہوگا. ہاں وہ سر آنا شروع ہوئے. ایک سر آیا چھوٹے سے بچے کا. ایک مرتبہ جناب رباب کی گودی میں گیا. حضرت رباب نے گودی میں سر لے لیا. ایک 13 سالہ بچے کا سر آیا. حضرت ام فروا آگے بڑھی. بس ارباب میں کہتا جاؤں گا, آپ سنتے جائیے. ایک مرتبہ 13 سالہ بچے کا سر آیا. جناب ام فروا آگے بڑھی. کہا بیٹا کب ابھی یہ سر مجھے دے دیجئے. تو سر لے لیا. ایک ایک کر کے سر آتا رہا. ایک 18 برس کے جوان کا سر آیا. حضرت لیلا آگے بڑھی. اس سر کو گودی میں لے لیا. اور ایک سر آیا 32 برس کے جوان کا. حضرت ام کلثوم آگے بڑھی. کہا میرے بھائی کا سر مجھے دے دو. ارباب جب سارے سر آ گئے, ہاں ایک سر آیا جب ساری بیویاں کھڑی ہو گئی. ارباب ایک سر آیا جب ساری بیویاں کھڑی ہو گئی. جناب زینب نے کہا میرے ماں جائے کا سر مجھے دے دو. سنو گے ارباب جناب زینب نے سر کو گودی میں لیا. یہ جہاں پہ مصائب جلدی سے گزر جاتے ہیں, لیکن آپ کی اجازت سے 1 منٹ میں رکنا چاہتا ہوں. جناب زینب نے سر گودی میں لیا. ایک مرتبہ سر سے باتیں کرنا شروع کی. اور جناب سید زین العابدین کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پاس میں بیٹھ کے پھپھی کے اور اپنے سر کو چکایا. وَضَعَ لَحْيَتَهُ وَضَعَ فَهْمَهُ عَلَى لَحْيَةِ الشَّرِيفِ. اور اپنے سر کو چکایا. سید زین العابدین نے سر کو چکایا اور کہاں رکھا؟ وہ کٹی ہوئی رگوں پہ جا کے رکھا. ارباب جب یہ قافلہ لوٹا پھوٹا چل پڑا نا, میں اجازت سے ایک جملہ عرض کرنا تھا. تو یہ لوٹا پھوٹا قافلہ جب چل پڑا اور جو شہداء کربلا میں رہ گئے تھے ان کو کیسے غسل کفن دفن ہوا تاریخ میں نہیں ہے, لیکن اجازت امامت جو ہمارے روایات میں ہے, اجازت امامت امام زین العابدین گئے اور ان شہیدوں کو جا کے دفنایا. اور جب امام زین العابدین نے اپنے بابا کو دفنانے لگے نا, تو امام زین العابدین کے دل میں بڑی حسرت تھی کہ ایک مرتبہ اپنے بابا کو چومے. لیکن مجھے معاف کیجئے گا ارباب اللہ, مجھے معاف کرنا سادات, مجھے معاف کیجئے گا, مجھے معاف کیجئے گا. لیکن اس امام زین العابدین چومتے بھی تو کیسے چومتے, اس لیے کہ وہ لاشا تو بنا سر کے تھا. لیکن زین العابدین کی وہ حسرت پوری نہ ہوئی, لاشے کو دفنا دیا. یہ 40 کے موقع پہ جو دوبارہ گیا نا قافلہ, تو دوبارہ پھر سر کو دفنایا بابا کے وہاں پہ. لیکن یہ جو سر ملا تو تاریخ کہتی ہے زین العابدین نے اپنے سر کو جھکایا اور کٹی ہوئی رگوں پہ بوسہ دیا. ارباب یہ وہ سر نہیں تھا جو سر نے جو سر جدا ہوا تھا. یہ سر وہ ہے جس پہ ظلم کی چھڑی چل چکی ہے. سنو کہ مجھے ارباب معاف کیجیے, وہ سر ہے جس پہ ظلم کی چھڑی چل چکی ہے. اور اجازت ہو تو عرض کروں, یہ وہ سر ہے جسے دربار شام میں جس پہ پتھر پڑ چکے ہیں. ارباب یہ وہ سر ہے جس پہ پتھر پڑ چکے ہیں. یہ وہ سر نہیں جو کٹا تھا, یہ ویسا سر نہیں ہے, یہ وہ سر ہے. اجازت ہو تو جملہ, یہ وہ سر ہے جو 40 دن نیزے پہ بلند رہ چکا ہے. یہ وہ سر ہے جو 40 دن نیزے پہ بلند رہ چکا ہے. یہ وہ سر ہے جسے پتھر پڑ چکے ہیں. یہ وہ سر ہے جس پہ ظلم کی چھڑی چل چکی ہے. ایک مرتبہ لبوں کو لگایا اور کہا
بابا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب قافلہ چلا اور جب قافلہ چلنے لگا تو جب دیکھا ساری بیویاں موجود ہیں لیکن ایک بیوی نظر نہیں آتی، ایک بیوی نظر نہیں آتی۔ اور جب دیکھا تو کہاں نظر آیا؟ دیکھا تو جناب سکینہ کے روزے پہ بیٹھ کے بیان کر رہی ہے، بیٹی تم کہتی ہے نا ہم کب مدینے کو جائیں گے، بیٹی رہائی مل گئی، اٹھو بیٹی مدینے کو چلے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بالکل ویسے جب شام غریبہ میں جناب زینب نے بچوں کو گننا چاہا نا، ہاں ایک بچی حسین کے سینے پہ سونے والی نہیں تھی، ایک مرتبہ تلاش کرنا شروع کیا، کہا بیٹی سکینہ اگر میری آواز سن رہی ہو تو لبیک کہو۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتے ہوئے کٹے ہوئے لاشوں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک مرتبہ ایک لاشے سے آواز آئی، بہن بچی میرے پاس ہے۔ جناب زینب نے بچی کو گود میں لیا، کہا بیٹی تو نے کیسے پہچانا؟ تیرے باپ کا لاشا ہے، اس نے کہ لاشا پہچانا تو جاتا ہے سر سے، یہ بنا سر کے لاشا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میں بابا کرتی ہوئی مقتل سے گزر رہی تھی، ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر والے لاشے سے آواز آئی، الہیا 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 الہیا، بیٹی تو میرے پاس آ جا، بیٹی تو میرے پاس آ جا۔ کہا نہیں بیٹی اٹھ۔ جناب رباب کو لیا، کہا نہیں بابی قید خانوں میں رات نہیں گزارا کرتے، کہا نہیں مجھے بہن یہاں پہ رہنے دیجئے، کہا نہیں مجھے آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ جب قافلہ کچھ دیر آگے چلا، ایک مرتبہ جب دمشق کے دروازے پہ پہنچا نا، جیسے ہی پہنچا جناب زینب نے قافلے کو رکوایا اور ایک سلام کیا جناب سکینہ کو زندان شام میں۔ کہا بیٹی سکینہ، کہا بیٹی سکینہ تو یہ خیال نہ کرنا، بیٹی یہ خیال نہ کرنا کہ پھوپھی جا رہی ہے، بیٹی پھوپھی وعدہ کرتی ہے ایک مرتبہ زینب پلٹ کے آئے گی۔ ایک مرتبہ ایک دن آئے گا زینب پلٹ کے آئے گی۔ ارباب ادا قافلہ چلنا شروع ہوا، ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جب اونٹ والے نے جو راستہ چلا رہا تھا اس نے بتایا دو جگہ جاتے ہیں، ایک راستہ تو جاتا ہے مدینے کو اور ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے۔ پوچھا سید سجاد سے، سید سجاد نے پھوپھی سے پوچھا پھوپھی اماں بتائیے، فرمایا بیٹا جب سے ہم شہیدوں کے پاس سے گزرے ہیں ہم دوبارہ نہیں گئے، ہمارا دل کرتا ہے ہم 40 وہاں پہ گزارے۔ بس ارباب اللہ مصائب تو ختم ہو گئے، مصائب تو ختم ہو گئے۔ سنو گے ارباب یہ قافلہ چلا، اب چلا کربلا کی جانب چلا۔ بالکل تصور کریں نا، بقیہ مصائب تو تصور کے ہیں، آپ تصور کریں آپ کربلا جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی، لیکن جس ماں کا لال، جس ماں کا ماج آیا، جس ماں کا 18 برس کا جوان، جس ماں کا 13 برس کا جوان، جس ماں کا شش ماہ وہاں رہ گیا ہو، اسے جانا پڑے تو کیسی حالت ہوگی۔ بس بیبیاں تڑپتی جاتی ہے کہ 40 آنے والا ہے، ارباب اللہ۔ اور ادھر سے رسول پاک ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ بھی تشریف لائے ہیں اور عطیہ کوفی ساتھ میں ہیں۔ حضرت جابر نابینا ہو گئے تھے لیکن عشق حسین ان کو لے کے آیا، نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جب وہاں پر پہنچے کہا عطیہ مجھے یہ بتا کہ میرے مولا کا قبر کون سی ہے؟ اب قبریں کوئی اس طرح سے تختیاں تو نہیں تھی نا، کوئی تختیاں نہیں تھی، لیکن سنو گے حضرت جو کوفی تھے عطیہ کوفی وہ تلاش کرتے رہے، ایک قبر پہ پہنچے والی کہتا ہاذا قبر الحسین قتل عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ فرمایا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ شاید یہ جملے امام زین العابدین نے لکھے تھے۔ ارباب ادا جیسے یہ سنا اور بتایا کہ جابر یہ قبر فرزند رسول کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرایا اور گرانے کے بعد بے ہوش ہو گئے، اس طرح سے روئے
ایسے روئے کہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عطیہ نے ان کو پانی کی چھینٹیں دی اور وہ ہوش میں آئے. لیکن ایک مرتبہ اب باتیں کرنے لگے حسین سے. جان تو کیا ایک مصائب جو حضرت جابر کے وہ عرض کروں, وہ مصائب عرض کروں. کیا کہا, کیسے کہا؟ دیکھیں یہ تو محبت کے آنسو ہوتے ہیں. کیا کہا؟ یا حبیبی حبیب لا یجیب حبیبا, اے میرے دوست کا جواب نہیں دے رہا. مولا حسین پہلے جابر آواز دیتا تھا, آپ جلدی جواب دیتے تھے. فرمایا آج کیا آ گیا فرزند رسول, آپ کو آپ کا دوست بلاتا ہے, آپ جواب نہیں دیتے. پھر خود ہی ایک جواب دیا, کہا جابر وہ جواب بھی کیسے دے جس کی شہرگیں کاٹ دی گئی ہو. جابر وہ کیسے جواب دے جس کی گردن پہ خنجر چل چکا ہو. ارے باب ادا یہ مصائب ہو رہے تھے. حضرت جابر نے محسوس کیا کہ قافلہ دور سے آ رہا ہے, دور سے قافلہ آ رہا ہے. ایک مرتبہ عطیہ سے کہنے لگے کہ عطیہ اگر تو نے مجھے بتایا کہ یہ میرے مولا کا قافلہ ہے, ہو سکتا ہے میرے مولا کا قافلہ ہو, تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. ارباب ادا کہ آپ نے مولا کی آپ کچھ علامتیں بتائیں. کہ میرا مولا کڑیل جوان ہے, 22 برس کا ہے, کڑیل جوان ہے, مسل مضبوط ہے. اور کہا حضرت عطیہ نے دیکھا اور کہا کہ نہیں یہ آپ کے مولا نہیں لگتے. کہا کیوں؟ کہا ایک ضعیف ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. ایک ضعیف ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, بدن لاغر ہے. ارباب اعلیٰ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں, بس ارباب اعلیٰ آپ دیکھیے خدا نہ کرے اگر کسی گھر میں کوئی مارا جائے نا تو کیا ہوتا ہے, وہ جو گھر کا جو وہ فرد ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کوئی اسے سینے سے لگائے, کوئی اسے گلے سے لگائے, کوئی اسے پرسا دے. حضرت امام زین العابدین کو یہ شہادت ہو کے بعد, باپ کی شہادت کے بعد کسی نے گلے سے نہیں لگایا تھا, کسی نے گلے سے نہیں لگایا تھا. ہاں تازیانے مارنے تو آئے تھے لیکن گلے سے نہیں لگایا. یہ واحد پہلے صحابی نظر آئے. ایک مرتبہ امام زین العابدین نے جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھا, آگے بڑھے, ایک مرتبہ جا کے سینے سے لگایا. کہا جابر, سنو کیا فرمایا, جابر ہاں ہونا قتل رجال ہونا, ہاں ہونا ذبیحت والنا. اے جابر یہاں میرے بھائی کے بازو قلم ہوئے, اے جابر یہاں میرے بھائی کے برسی لگی, جابر یہاں پہ شجمائے کے تیر لگا, جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے باپ کی رگیں کاٹی گئی. جابر یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے باپ کی رگیں کاٹی گئی. جابر 11 محرم کا دن تھا, نبی ذاتیں تھی, ہاتھوں میں رسن تھے. ایک مرتبہ کبھی کوفے کا بازار تھا, کبھی شام کا بازار تھا. جابر ہاتھوں میں زنجیریں باندھی گئی, گلے میں توق باندھے گئے, پاؤں میں بیڑیاں تھی, اور جابر ایسے گھسیٹا جاتا تھا. سنو گے ارباب, ایسے گھسیٹا جاتا تھا جیسے کسی حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا. اجرکم اللہ, جیسے کسی حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے. ارباب یہ بیان کر رہے تھے. ایک مرتبہ کہا جابر آپ پیچھے ہٹ جائیے, میری پھوپھی آنا چاہتی ہے. حضرت جابر کو پیچھے کیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا سجاد آج آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ نابینا صحابی ہے, پھوپھی کی رونے کی آواز سنے, مولا اس وقت کیسے گوارا کیا. بس بہت گریہ کیا آپ نے. ارباب روتے جائیے. جو حاجت لے کے آیا ہے خدا آپ سب کی عاقبت بخیر کرے, حسین ابن علی کے ساتھ کرے. جنہوں میں جو حاجتیں لے کے آیا ہے متواتر اس بندہ ناچیز سے متواتر. کل بھی ایک صاحب نے ذکر کیا کورک میں ایک مومن جو ہے وہ کومے میں ہے, متواتر دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے. ارباب رونے کے وقت ہے, دعاؤں کا وقت ہے. آخر مصائب کے آخر میں ہوں. جس نے دعا کے لیے کہا روتے بھی جاؤ, پروردگار دعا اس کی دعائیں مستجاب فرمائے. جناب زینب جو ہے اب آنے کا وقت آیا. اب جیسے ہی جناب زینب آئی تو کیا عرض کروں, کیسے اترے, کس طرح سے اترے. ختم ہوگی مجلس ارباب ہے, کیسے اتری کوئی بھی کتابوں میں نہیں, لیکن جناب زینب نے اتارا نہیں. جیسے عباس گھوڑے کی زین سے گرے تھے
बीबियों ने अपने आप को उतारा नहीं, और जिसका 18 बरस का बेटा मारा गया हो वो कैसे अपने आप को उतारेगी। एक मर्तबा बीबियों ने गिराया, और जिसके पास जो था एक मर्तबा कब्र पे आके बैठ के चिमटी और रोना शुरू कर दिया, और रोती रही। जब काफी देर गुजर गई, इमाम सज्जाद ने महसूस किया किसी बीबी का दम निकल ना जाए। एक मर्तबा कहा, फूफी अम्मा आप खड़े हो जाइए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को खड़ा किया, सब बीबियां खड़ी हुई, और जब हुसैन इब्न अली की कब्र से खड़ी हुई तो साथ में एक छोटी सी कब्र देखी। कहा बेटा सज्जाद ये किसकी कब्र है? कहा ये भाई अली असगर की कब्र है। फिर एक कब्र देखी दाएं तरफ, कहा बेटा ये किसकी कब्र है? कहा भाई अली अकबर की कब्र है। बीबियां एक एक कब्र पे गिरिया करने लगी। अरबाब आखिरी जुमला अरबाब बस रहमत दे दी आपको, आखिरी जुमला ले आइए बस। जब सब क्रिया कर लिया, कहा बेटा सज्जाद भाई अब्बास की कब्र किधर है? कब फूफी अम्मा चचा नहरे फुरात के किनारे हैं। एक मरतबा बीबियां चली, जनाब ज़ैनब नहरे फुरात पे पहुंची, ले आइए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब पहुंची, कहा भैया अब्बास 11 मुहर्रम था, हाथों में रसन थे, कभी कूफे का बाजार था, कभी शाम का बाजार था। भाई की अमानत सकीना शाम में रह गई।